اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں 255 میں، یعنی 255 کلاس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت افسوسناک ہے، اور یہ لطیف آفریدی یا لطیف لالا کے حوالے سے ہیں، جو ان کی مرڈر ہوا ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے، اور دہشت گردی کا عمل جو ہے وہ وارد ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، اور وہ سپریم کورٹ کے سابق صدر تھے، ایک ترقی پسند اور قوم پرست رہنما بھی تھے، اور ایک وکلا لیڈر بھی تھے، اور ایک بہترین وکیل بھی تھے، اور ساتھ ساتھ وہ اگر کہیں تو وہ ایک سیاسی ورکر بھی تھے۔ اور ان کا ایک جو ہے عجیب صورتحال ہے، یہ جو ان کی مرڈر ہوئی ہے، یا جو اس کا مرڈر ہوا ہے، اس سے پہلے اسی طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ اب اس کو آپ ذاتی دشمنی کا بھی کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اور واقعات پر بھی بات کر سکتے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے، جو آفتاب احمد جج بچوں سمیت اور لیڈیز کے ساتھ ثوابی انٹرچینج پر جو ہے، وہ بھی اسی طرح کے ایک واقعے میں جو ہے دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہوئے تھے، تو ان پہ ان کا دعویٰ تھا، لیکن انہوں نے رد کیا تھا کہ یہ ہمارے پشتون روایات کے خلاف ہے کہ ہم بچوں کو یا لیڈیز کو بھی مارتے ہیں۔ بہرحال اگر یہ اسی دشمنی کا شاخسانہ ہے تو بھی قابل مذمت ہے، کیونکہ باروم میں جو ہے ایسا واقعہ ہونا، یہ خود کئی سوالوں کو جنم دیتا ہے، کئی سوال اٹھتے ہیں۔ اور پھر ایک جو مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ وہ لاء کا اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ باروم میں گھس کے ان کو 6 فائر کیے ہیں، جس پہ اس کو شہید کیا گیا ہے۔ تو اب یہ اس کے تمام کانسیکوینسز کی جب ہم بات کریں گے، تو لوپ ہول ہے قانون کے کہ وہ کیسے گیا، اور یہ ایک دہشت گردی کا ایکٹ بھی ہے، اور 780 اپلیکیبل ہوگا اس پہ مرڈر کے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ اس پہ پرسونیشن کا بھی ہوگا۔ ممکن ہے اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس نے وکیل کو اپنے آپ کو وکیل ظاہر کر کے گیا ہوگا، یونیفارم پہن کے گیا ہوگا، اور وکیل ظاہر کر کے گیا ہوگا، تو وہ جو ہے 419 کا پرسونیشن کا کیس بھی اس پہ بنے گا۔ یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو اس سے پہلے کراچی ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ ایک وکیل صاحب کو جو ہے کورٹ میں مارا تھا، ان کو باقاعدہ سے نام پوچھ کے، لیکن وہ بھی پکڑے گئے تھے ان کے قاتل۔ اسی طرح کئی وکلا کو کوئٹہ میں بھی جو ہے شہید کیا گیا، اور بم بلاسٹ بھی ہوئے وہاں پر کورٹوں میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جج پہ جو ہے فائرنگ ہوئی۔ تو یہ کچھ عجیب صورتحال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کراچی میں جو ہے اس وقت کے چیف جسٹس باقر صاحب پہ جو ہے حملہ ہوا تھا۔ تو یہ تمام صورتحال کو جب دیکھا جاتا ہے تو یہ ایک لوپ ہول ہوتا ہے، اور یا پھر جو مارنے والے ہوتے ہیں، کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بڑے طریقے سے یہ سب چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن اب لیگل کانسیکوینسز کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ جو سب واقعات کو دیکھتے ہیں، تو ہوتے تو مرڈر کے ہی یا ایکسپلوسیو کے کیسز تو بن جاتے ہیں، 80C کا یا 80A کا کیس بھی ان پہ بن جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کی انویسٹیگیشن کچھ اس طریقے سے ہو جاتی ہے، یہ سارے واقعات کے انویسٹیگیشن، کہ وہ جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں ملزمان۔ اور اکثر ہمارے انویسٹیگیشن چونکہ بہت زیادہ کمزور بھی ہے، اور کمزور اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں انویسٹیگیشن کا کوئی خاص کہ کوئی ادارہ ہی موجود نہیں، اور ایک تھانہ کلچر ہے جس میں وہ انویسٹیگیشن سیکھتا ہے، اور جا کے پھر وہ اسی انداز میں جو ہے انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ باقاعدہ کوئی سائنٹیفک جو ہے کوئی ادارہ نہیں ہے جس میں کوئی انویسٹیگیشن سیکھتا ہے، اور اس پروسیس سے گزرتا ہے، پھر کیس بنتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ،
اور ممکن ہے کہ ایسے واقعات کا اگر یہ لطیف لالا کا جو واقعہ ہے اگر وہ دشمنی کی بنیاد پہ ہے تو ممکن ہے بعد میں جا کے وہ کمپرومائز پہ بھی چلا جائے، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن اتنی بڑی شخصیت کو اگر دن دہاڑے باروم میں جو ہے وہ نشانہ کیا کہ 6 فائر ان پہ ہو جاتے ہیں پسٹل کے، تو یہ بھی ایک بہت عجیب سا سوال اٹھاتا ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ایک فائر کرے تو جا کے برسٹ مارا ہو گیا جو بھی ہے، تاکہ اس کو اسی وقت جو ہے وہ 6 فائر کا موقع مل جاتا ہے اور وہ اتنی اس سے دیدہ دلیری سے چلے جاتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب سا سوال اٹھاتا ہے کہ وہاں پر جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ کتنے ناقص ہیں اور کتنے کمزور ہیں. گو کہ اس سے پہلے پولیس کے اچھے جو ہیں سیکیورٹی کے مثالیں موجود ہیں، اور یہاں تک کہ جو خودکش ہے اس کو پولیس نے پکڑے، اپنے آپ کی جان کے نذرانے پیش کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ کچھ واقعہ اس طرح کہ شاید اس میں پرسونیشن کیا گیا ہوگا اور خود کو وکیل ظاہر کر کے ہی گئے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوئے. لیکن پھر بھی سیکیورٹی لیپس کہہ سکتے ہیں، ڈوج تو دیا گیا ہے سیکیورٹی کو. لیکن ایسے واقعات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، اور ایسے واقع اس لیے کہ بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سیف ہوتے ہیں. ویسے تو ان کے ساتھ میں نے سنا کہ سیکیورٹی ہوتی تھی، لیکن چونکہ وہ ایسی جگہ پہ موجود تھے کہ ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں پر جو ہے کوئی آ کے ان پہ فائر کرے گا اور ان کو یہاں مارے گا یا شہید کرے گا. اور لیکن یہ واقعہ ہو چکا ہے، اور اب جو ہے اس پہ سپریم کورٹ بار نے تمام پاکستان میں ایز اے ہول جو ہے کل سٹرائک کا اعلان کیا ہے. میں جب آ رہا تھا تو کراچی بار پہ کے نوٹس بورڈ پہ بھی کل کے سٹرائک کے لیے جو ہے اناؤنس کیا ہے کہ وکلا جو ہے عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے. اور یہ اکثر ہوتا رہتا ہے کہ واقعات ہوتے ہیں، ہم 1-2 دن یا 1 دن سٹرائک کر لیتے ہیں اور وکلا پیش نہیں ہوتے، لیکن وہ واقعات ہم بھول جاتے ہیں. اسی طرح کراچی میں جو ہے وکلا کو مارا گیا، زندہ جلایا گیا، لیکن اس کے بعد اسی طرح عدالتی بائیکاٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. تو یہ صورتحال ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہوتے ہیں، اور دہشت گردی کے ایکٹ بھی اس میں آ جاتے ہیں، دہشت گردی کے کورٹ میں کیسز بھی چلتے ہیں. لیکن ملزمان کو جو ہے خاطر خواہ نیچے لوور کورٹ سے تو ان کو سزا ہو ہی جاتی ہے، لیکن ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ایکوٹ ہو جاتے ہیں. ہائی کورٹ میں جب اس کی اپیل ہوتی ہے، اپیل کے دوران جو ہے چونکہ اس میں کچھ لکھونا ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہائی کورٹ بلا وجہ چھوڑتی ہے، نہیں. ہم نے خود کئی کیس چلایا ہے، نیچے کورٹ سے سزا ہوئی ہے، ہم نے چلایا کہ وہ ہائی کورٹ سے ایکوٹ اس لیے ہوئے کہ اس میں لکھونے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ایز اے پالیسی میٹر جو ATC کورٹس ہوتے ہیں یا ڈسٹرکٹ کورٹس ہوتے ہیں جو ATC کورٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سزا دے دیتے ہیں. تو اس پہ جو ہے میں نے آج کلاس اس لیے کیا کہ چونکہ ایک تو ان سے ہمارے ملاقات بھی تھی، تعلقات بھی تھے. ایک آفس بھی میں اس لیے نہیں گیا کہ ایک دل دکھانے والی بات تھی، ان کا چہرہ بار بار سامنے آ رہا تھا. تو آج میں نے اس پہ جو ہے ایک کلاس کرنے کا کہا، دل چاہا، کیونکہ چونکہ لیگل کلینک ہے ہمارا، لیگل لا سے متعلق کلاسیں ہماری ہوتی ہیں، تو ان کا تعلق بھی لا سے تھا. سپریم کورٹ کے سابق صدر تھے اور ساری عمر وکالت کی ہے، اور ایک سیاستداں بھی تھے اور وکلا رہنما بھی تھے. تو اس لیے اس کو اگر جتنا بھی کنڈم کیا جائے، کیونکہ باروم میں اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو یہ بہت ہی جو ہے المناک، دردناک اور افسوسناک کے ساتھ ساتھ جو ہے حیران کن بھی ہوتا ہے. اور اس پہ اس لیے میں نے کلاس ضروری سمجھا کہ ایسی چیزوں کا جو ہے، ایسے واقعات کا تدارک بڑے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. لیکن باروم ایسی جگہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ عوامی نمائندوں کے لیے ہوتا ہے کہ ہر کوئی ادھر آ سکتا ہے. لیکن جب کرنے والے ہوتے ہیں وہ کئی طریقے یا کئی روپ جو ہے دار لیتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اور یہ بھی واقعہ اسی سیریز کا ایک تسلسل ہے، یہ بھی اسی انداز سے ہوا ہے. اور
सिक्योरिटी को डोज दे के जो है ये वाक़या हुआ है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन चूँकि अब रूनुमा हो चुका है, इस पे जितना भी कम बोला जाए कम है, लेकिन बोलना जो है वो काफ़ी नहीं है। ऐसे ये अमली इक़दाम होना चाहिए कि ऐसे वाक़यात का कला कमा किया जाए, ऐसे वाक़यात को रोकथाम किया जाए, और कोर्ट्स अदालतें जो है या वकला बारूम जो है वो सिक्योरिटीज़ ये ऐसी जगह है कि यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी लैब्स नहीं होनी चाहिए, किसी भी हवाले से नहीं होने चाहिए। और बारूम में हमारे जो एसोसिएशंस है उनको भी इसके हवाले से जो है इक़दाम उठाने चाहिए। कुछ अरसे तक तो हम सिक्योरिटी सख्त कर लेते हैं, लेकिन जो वक्त गुजरता है तो फिर हालात जो है नॉर्मल हो जाते हैं, और फिर इसी तरीके से वाक़या दूसरे वाक़या के रूनुमा होने तक, फिर वो वाक़या रूनुमा होता है, फिर हम थोड़े होशियार हो जाते हैं, चेकिंग और ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर वो जो है आहिस्ता आहिस्ता दूसरे वाक़यात तक इंतज़ार करते हैं, ताकि दूसरा जब वाक़या हो जाता है तो फिर हम अलर्ट हो जाते हैं। ये जो है ये सिक्योरिटी का जो इश्यूज़ है वो जो है वो मुसलसल होने चाहिए। ये दूसरे वाक़ये तक देखने के लिए नहीं होना चाहिए, और ये मुकम्मल होने चाहिए, ताकि आने वाले वक्तों में जो है इस किस्म के दूसरे वाक़यात ना हो सके। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे अगर चैनल में आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन आज मैं जो है वो बात भी नहीं करूँगा, और जाते जाते जो है मैं आपसे आने वाले क्लास तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।